باطل کی جنگ ہے، اللہ سے دعا مانگو، رمضان کا مہینہ ہے اور جمعے کا دن ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ ہمارے ایران کے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے۔ اور یہود باطل کی جنگ ہے، اللہ سے دعا مانگو، رمضان کا مہینہ ہے اور جمعے کا دن ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ ہمارے ایران کے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے اور یہود و نصارہ کو ذلیل و خوار کرے اور ان کو انہی سمندر میں غرق کر دے جس میں وہ بڑے تکبر سے آئے ہیں۔ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو زیرو سے بنایا، بغیر میٹیریل کے بنایا۔ یہ ممبر لکڑی سے بنا پڑا ہے، لکڑی ہم نے نہیں بنائی، اللہ لکڑی کو لکڑی کے بغیر بناتا ہے۔ سارے جانور 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، تمہیں سیدھا کھڑا کیا ہے۔ کیا تمہیں وسن دیا ہم نے کہ سیدھے کھڑے ہونے میں کتنی خوبصورتی ہے، ہاتھی جیسا، شیر جیسا، زرافے جیسا 4 پاؤں پہ چل رہے ہیں، تمہیں ایسے سیدھا کھڑا کیا ہے۔ لیکن میرے نبی کے پاس آئے ایرانی آپ کو پکڑنے کے لیے، تو ان کی داڑیاں شیو تھیں اور مونچھیں تھیں۔ آپ نے جب ان کو دیکھا تو منہ ادھر پھیر دیا، کہا تمہیں یہ شکل بنانے کا کس نے کہا ہے؟ کہنے لگے ہمارے خدا کسریٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم داڑھی صاف کریں، مونچھیں رکھیں۔ آپ نے کہا مجھے میرے رب نے کہا ہے میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو صاف کروں۔ تم کہتے ہو ہڈیاں کون جمع کرے گا، مر گئے ہم؟ بلا، جانتے ہو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ قادرین علی ان نسوی بنانا۔ او پاگل، تجھے نہیں، تیری انگلی کا پورا بھی تجھے واپس کروں گا، لکیریں ملا لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا وإن روح الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار ألا وإن السلطان والكتاب سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب ألا وإنه سيولى عليكم أمراء إن أطعتموهم أضلوكم وإن خالفتموهم قتلوكم قالوا ماذا نصنع يا رسول الله قال كونوا كآل عيسى حملوا على الأغشاء ونشروا بالمناشير فوالذي نفس محمد بيده لميتة في طاعة الله خير من حياة في معصية الخالق أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سب بھائیوں نے جنہوں نے روزے رکھے ہیں ان سب کو مبارک ہو روزوں کی۔ اور آج تیسرا جمعہ ہے، پیچھے ایک جمعہ باقی ہے۔ رمضان تو ایسے ہی گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، پر لگا کے اڑ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ماشاءاللہ سب نوجوان بیٹھے ہو، بھائیو، دوستو، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا، اور آخرت کو ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا ہے، ختم کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ اور اس دنیا کو اللہ نے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ اس دنیا کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے پیدا کیا۔ ساری آیات کا ایک ہی ترجمہ ہے، اگر تھوڑی تھوڑی مختلف چیزیں ہیں۔
کہ ہم یہاں امتحان دے رہے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے تم جناح کالونی میں آزاد پیدا ہوئے ہو کہ ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا؟ پہلی قوموں نے کہا تھا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کدھر ہے تمہارا عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو، لے کر آؤ۔ نبی کا جواب ہے انما یاتیکم بہ اللہ من شاء وما انتم بمعجزین، جب اللہ لائے گا تو پھر تم کچھ کر نہ سکو گے، تمہیں بے بس ہونا پڑے گا۔ منہم من اخذتہ الصیحہ منہم من ارسلنا علیہ قاصبا، کتنی قوموں پہ پتھروں کی بارش ہو، وامطرنا علیہم مطرا من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، ایسے پتھر برسائے کہ ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا یہ اس کے سر پر، اور نوکدار پتھر کے یہاں لگے اور پیٹ کو چیر کے باہر نکل جائے۔ منہم من اخذتہ الصیحہ، کئی قوموں کو فرشتے کی چیخ نے ان کے کلیجے پھاڑ دی۔ منہم من خسفنا بہ الارض، کتنوں کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، کھڑے پڑے زمین میں دھسا دیا۔ منہم من اغرقنا، کئیوں کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا، بہا دیا، ختم کر دیا۔ کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، ہم آپ کو یہ سارے نبیوں کے قصے سنا رہے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو کہ یہاں حکم اللہ کا چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، ان اور الا، ان دو لفظوں کے ساتھ اللہ نے ساری بادشاہتوں کی نفی کر دی ہے۔ یہاں کوئی بادشاہ نہیں، سب فقیر ہیں، سب غریب ہیں، ایک بادشاہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، صرف اللہ ہی کی حکومت ہے، صرف اللہ ہی حاکم ہے۔ بادشاہ بناتا ہے، کسی کو گراتا ہے، کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو دے کر واپس لے لیتا ہے، کسی کو واپس لے کے پھر واپس کر دیتا ہے، کہ ساری، اور یہ حکومت کب سے ہے اللہ پاک کی؟ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کی حکومت ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، جس کی انتہا کوئی نہیں۔ ساری حکومتیں 80 سال 90 سال، سب سے لمبی حکومت اسلامی جس خاندان نے کی وہ عثمانی ترک تھے، جنہوں نے کوئی 650 سال حکومت کی، ان کو بھی اللہ نے مٹا دیا۔ اس کے بعد ہے پھر بنو عباس، جنہوں نے 524 سال حکومت کی، ان کو بھی اللہ نے مٹا دیا۔ یہاں ایک کی بادشاہی ہے، کب سے ہے؟ من قبل، شروع سے ہے۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا شروع ہے ہی کوئی نہیں۔ کہاں ختم ہوتی ہے؟ من بعد، آخر میں۔ اس کا آخر کدھر ہے؟ اس کا آخر ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ شروع سے بادشاہ ہے، وہ آج بھی بادشاہ ہے، وہ آگے بھی بادشاہ ہے، وہ ماضی میں بھی بادشاہ ہے، مستقبل میں بھی بادشاہ ہے، اور حال میں بھی بادشاہ ہے۔ اور آج کا دن گزر جائے تو کل ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا کہ آج کے دن میں کیا ہوا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے جس دن کائنات بنائی تھی اس دن سے لے کر آج تک اور آگے جو آنے والی ہے سب پر تیرے رب کی نظر ہے۔ ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے سے پاک ہے، تیرا رب نہیں بھولتا، تیرا رب نہیں بھولتا۔ میں اکثر اللہ کے سامنے روتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ یاد کیا جوانی میں، احادیث اور کیا کچھ اللہ نے میرے سینے میں بھرا، ایسا ایسا بھول گیا، کچھ سر درد، بیماریاں، کچھ سفر بھول گیا۔ لیکن اللہ کہتا ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھول سے پاک ہے۔
وہ پوچھتا ہے ماں من ربکما یا موسیٰ، فرعون کہتا ہے تمہارا رب ہے کون موسیٰ؟ وہ کہتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو زیرو سے بنایا، بغیر میٹیریل کے بنایا۔ یہ ممبر لکڑی سے بنا پڑا ہے، لکڑی ہم نے نہیں بنائی، اللہ لکڑی کو لکڑی کے بغیر بناتا ہے۔ جنگل ایک چھلکا نہیں تھا، جنگل کھڑے کر دیے۔ ایک پتا نہیں تھا، کروڑوں قسم کے پتے پیدا کر دیے۔ ایک پھول کی پنکھڑی نہیں تھی، لاکھوں قسم کے پھول پیدا کر دیے۔ کوئی جانور نہیں تھا، ہر شکل رنگ و بو کے جانور پیدا کر دیے زیرو سے۔ زمین آسمان کوئی نہیں تھے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اور کون یہ کرتے ہوئے کفار کی جماعت کہ زمین آسمان کچھ میں نہیں تھا، ایسے نہیں پہلے زمین کا ڈھیر لگا پڑا ہوا ہے، آسمانوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے، تو اس سے آسمان بنا دیے، اس سے زمین بنا دی۔ نہ زمین کچھ تھی نہ آسمان کچھ تھا، اس نے ایک دھماکہ کیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور اس نے وجود دیا اور اس نے خلق دی، اس نے شکل دی۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، یہ آنکھیں کہاں سے لائے ہو، کس نے دی ہیں؟ کہتا ہے اللہ، کہتا ہے میں نے دی ہیں۔ وَلِسَانًا، جس سے طارق جمیل تو بول رہا ہے، یہ زبان تمہیں کس نے دی ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے دی ہے، تیرے ماں باپ نے نہیں دی۔ وَشَفَتَيْن، اور یہ جو ہونٹ لگے ہوئے ہیں، یہ تیرے کس نے بنائے ہیں؟ یہ ہونٹ نہ ہوتے تو ہم بول ہی نہ سکتے۔ کس نے بنا کے دیے؟ کہا ہم نے بنا کے دیے ہیں۔ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں اچھا بلا سے یہ بھی کہہ سکتے تھے مِّن مَّاءٍ ضَعِيفٍ، ہم نے تمہیں کمزور پانی سے پیدا کیا، کہ انسانی نطفہ جس سے آج انسان بنتا ہے، یہ ہمارا شاگرد مول بلال جن لگتا ہے چلتا ہو، 1/20 ملی میٹر، ملی میٹر کے 20 حصے کرو تو جو 20واں حصہ ہے نطفہ اس کے برابر ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، مائکروسکوپ میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اس سے اللہ نے قوم عاد کو بھی بنایا جو 50 فٹ اونچے تھے اور 600 سال زندگی گزارتے تھے اور بیمار نہیں ہوتے تھے، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بس گرتے تھے اور مر جاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، ہم نے تمہیں حقیر پانی سے بنایا، ذلیل پانی سے بنایا۔ ہمارے سر پہ جوتا مارا ہے کہ آکڑ کے نہ ٹورو، یاد کر تو ایک ناپاک اور انتہائی حقیر قسم کے پانی سے بنا ہے۔ مَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، کہ تیرے رب نے اگلا کام کیا، اسے ماں کے رحم میں ٹھکانہ دیا۔ کتنا؟ إِلَىٰ قَدَرٍ مَعْلُوم، تیرے رب نے ایک نظام بنایا، اتنے مہینے اس کو رکھ کے بناتے بناتے پورا کرنا ہے۔ فَقَدَرْنَا، اور پھر ہم نے نظام بنایا، ہم نے اس کا اندازہ کیا، ہم نے اس کی مقدار مقرر کی، اس کا عدد مقرر کیا، اس کی ہر چیز مقرر کی۔ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ہے کوئی تیرے رب جیسا یہ اندازے کرنے والا؟ میرا بندہ تو روشنی میں چیزیں بناتا ہے، اور تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بنایا۔ خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں تیرا رب تجھے بناتا ہے۔ اور کیا بناتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بے وقوف انسان کس رب سے دھوکے میں پڑ گیا ہے؟ الذی خلقک، جس نے ماں کے 3 اندھیروں میں تجھے زیرو سے بنایا۔ فسواک، اور ہر چیز کو معتدل برابر بنایا، ایک آل لمبا ایک آل چھوٹا کر دیتا ہے، کئیوں کے عبرت کے لیے معذور پیدا ہوتے ہیں۔
फ़अदल का, और पूरा एतदाल के साथ, यूं नहीं बनाया, यूं नहीं बनाया, यूं नहीं बनाया। सारे जानवर 4 पाँव पे चलते हैं, तुम्हें सीधा खड़ा किया। क्या तुम्हें हुस्न दिया हमने कि सीधे खड़े होने में कितनी खूबसूरती है। हाथी जैसा, शेर जैसा, ज़राफ़े जैसा, सब 4 पाँव पे चल रहे हैं। और अजदहा जैसा, एनाकोंडा जैसा जो गाय पूरी खा जाता है, वो ज़मीन पे रींग गए हैं। तुम्हें ऐसे सीधा खड़ा किया है, सीधा खड़ा किया है। और पेट के बल चलने वाले हज़ारों लाखों करोड़ों कीड़े, और छोटी छोटी टांगों के साथ चलने वाले हज़ारों लाखों करोड़ों कीड़े, फिर परिंदों को पर देकर उड़ाया। 2 टांगें बनाई, पर वो चल नहीं सकते, वो उड़ते हैं। चलते हैं तो ऐसे फुदकते हैं। वलक़द कर्रमना बनी आदम, ओ मेरा बंदा गौर तो कर, मैंने तुम्हें क्या इज्जत दी, क्या इज्जत दी। तुम्हें कैसे तेरे रब ने बनाया। खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। क्या खूबसूरत अंदाज में हमने तुम्हें ये शक्ल अता फरमाई। हमारे ऊपर बाल होते रीछ की तरह हम कुछ कर सकते, हमारे ऊपर बाल होते बंदरों की तरह हम कुछ कर सकते थे। और सारे जानवर मुंह से खाते हैं, इंसान हाथ से खाता है। क्या ज़बरदस्त है। पानी में मुंह डाल के पानी पीते हैं, तुम गिलास उठाते हो और उससे पानी पीते हो। ये काफिर मुस्लिम सबको अल्लाह ने ये इज्जत दी। वलक़द कर्रमना बनी आदम। सारे जानवर बोल नहीं सकते, तुम बोलते हो। सारे जानवर वो सोच नहीं रखते, तुम्हें सोच दी है, तुम्हें अक्ल दी है। सारे जानवर जैसा मिल जाए मुंह मार के खा लेते हैं, तुम खरीदते हो, काटते हो, छीलते हो, मसाले बनाते हो, अपने मज़े का पकाते हो, फिर बैठ के खाते हो। ये मेरा रब तुम्हें इज़्ज़त दे रहा है। हर काफिर मुसलमान को अल्लाह ताला ये इज़्ज़त अता फरमाए। कईयों की आंखें जानवरों की यहाँ होती हैं, तुम्हारी सीधी चेहरे पे लगाई हैं, उनको खूबसूरत बनाया है। ऊपर नाक जोड़ा है, ऊपर माथा लगाया है, ऊपर सर लगाया है, इधर गाल लगाए हैं। इंसान मर्दों को दाढ़ी दी है, औरतों को बग़ैर दाढ़ी के पैदा किया है। इंसान मर्द का हुस्न दाढ़ी में है, दाढ़ी मुंडाने में नहीं है। लेकिन मेरे नबी के पास आए ईरानी आपको पकड़ने के लिए, तो उनकी दाढ़ियाँ शेप थी और मूछें थी। तो आपने जब उनको देखा तो मुंह इधर फेर दिया, कहा तुम्हें ये शक्ल बनाने का किसने कहा है। मुंह इधर ही है और उनसे बात कर रहे हैं, ये शक्ल बनाने का तुम्हें किसने कहा है। कहने लगे हमारे खुदा किसरा ने हमें कहा है कि हम दाढ़ी साफ करें, मूछें रखें। आपने कहा मुझे मेरे रब ने कहा है मैं दाढ़ी को बढ़ाऊं और मूछों को साफ करूं। जाओ मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, कल जवाब दूंगा। कल उनको बुलाया और कहा मेरे रब ने तुम्हारे रब को हलाक कर दिया। उसी रात किसरा बादशाह को उसके बेटे शीरवै ने कत्ल करवा दिया। तो अल्लाह ताला ने क्या खूब, अगर औरतों के चेहरे पर भी बाल लगा देता तो हुस्न कहाँ रहता, खूबसूरती कहाँ रहती। सोच, सिर्फ अपने वजूद में गौर करो। तुम्हारे ये जोड़ रखे हैं, नहनु खलक़नाहुम व शददना असरहुम, हमने तुम्हारे बनाया और तुम्हारे जोड़ रखे। ये कितना अजीब जोड़ है, कैसे ये घूमता है। और ये जो घुटने का जोड़ है ये शाहकार है, शाहकार, हड्डी के ऊपर हड्डी खड़ी हुई है। और फिर कहता है शददना असरहु, मैंने उससे मजबूत रस्सों से बांधा, पट्ठों के जरिए से। पट्टे मैंने रस्से तर्जुमा किया, मजबूत रस्सों से बांधा है। अगर अपने ऊपर जुल्म न करो और इंसाफ से अपने जिस्म को चलाओ तो पूरी ज़िंदगी तुम ऐसे सीधे चल सकते हो। जो इनके गोडे खराब होते हैं, पहले उनके पेट बड़े होते हैं, तो पेट वड्डा हो जाता है, भार ज़्यादा पै जाता है, गोडे हलन लग जाते। तो अल्लाह ने गोडे हिलने के लिए नहीं बनाया,
یہ انسانوں نے گوڑے بنائے کہ کھا 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 کے تباہی پیر دیں دے، مطلب جیسے کل کو روٹی ملنی ہی نہیں، بنے ہی کھا لو۔ اور میرے نبی نے کہا کہ سب سے بدترین برتن جسے کوئی انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے۔ کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، بیماری نہیں آئے گی۔ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، بیماری نہیں آئے گی۔ رات کو موبائل نہ دیکھو، جلدی سو جاؤ 10 بجے تک، صبح تہجد میں اٹھ جاؤ، پورا جسم توانا اور جوان رہے گا موت تک۔ یہ موبائل تمہیں بوڑھا کر رہا ہے، تمہیں تباہ کر رہا ہے، تمہاری آنکھیں لے رہا ہے، تمہارا دماغ لے رہا ہے، تمہاری سوچ لے رہا ہے، تمہاری عقل پہ چھا گیا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ ہر ویلے اگے رکھی رکھو، یہ تو ضرورت کے لیے تھا۔ میراثیاں دا پتر جمیا، انہیں ایڈی خوش میں نہیں بھی چم چم کے انہوں ماری چھڑے، تو تم نے یہ اس نامراد کے ساتھ وہ میراثیوں کے بیٹے والا حال کیا، ہر وقت جیب میں ٹوں 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 ٹوں۔ رات میں سویا، مجھے یہ پرانی بات ہے، مجھے آف کرنا بھول گیا۔ دسمبر کا مہینہ، 12 اور 2 کے درمیان بیل بجی، تو مجھے میری والدہ کی موت کی اطلاع بھی اسی وقت ملی تھی، میں مدینہ میں تھا۔ تو وہ جب بیل بجی نا تو میرا دل دھڑکا، میں کہا یا اللہ خیر ہوئے، اس لیے ٹیلی فون دی بیل، یا اللہ خیر ہوئے، یا اللہ خیر ہوئے۔ میں نے بڑا ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا، میں نے کہا جی اے مولی طارق جمیل بول رہے ہو؟ میں کہا جی۔ اے جی ٹیلٹ ہے، دعا پڑھ سکنے ہیں؟ میں کہا تیرا بیڑا غرق جاوے، وہ پہلے گھڑی تو ایک ٹائم بھی ہویا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، تمہیں میں نے کیسے بنایا؟ او پاگل کبھی سوچا ہے؟ ماں کے پیٹ میں تیرا ایک طارق جمیل بن رہا تھا، کروڑوں بچے بن رہے تھے ماں کے پیٹ میں، اور کروڑوں مادہ جانوروں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے، اور اربوں اربوں انڈوں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے۔ وہ میرا رب کیسا ہے؟ لا یدل ربی ولا ینسا، وہ اللہ کہتا ہے تیرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ اس سے غلطی لگتی ہے۔ بھئی اتنے کٹھے انڈے ہو گئے، ان کس سے کی پاونا ہے، کس سے کی پاونا ہے، اتنی عورتیں حاملہ، اتنی بھیڑ بکریاں حاملہ، اتنے گائے حاملہ، اتنے گھوڑیاں حاملہ، اتنی کھوتیاں حاملہ، اتنے پرندے مادہ کے اندر انڈوں کے حمل، ایک مچھلی ٹراؤٹ اتنی ساری ہوتی، وہ ایک وقت میں 3000 انڈے دیتی، اور سارا ٹھنڈا دریا بھرا پڑا ہے ٹراؤٹ سے، اور ہر مچھلی 3000 انڈے دیتی ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے لا یدل ربی ولا ینسا، تیرا رب بھول سے بھی پاک ہے، اور تیرا رب غلطی سے بھی پاک ہے۔ خطا کار تم ہو، الم نخلقکم من ماء مہین وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِین، تمہیں مٹی سے نکالا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، تو تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اس نطفے کا 1/20 ملی میٹر، 1/20 ملی میٹر ٹھکانہ دیا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اسے ایک جونک بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی، فکسونا العظام لحما، اس پر پھر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکلیں دی ہیں جو لکھ کے بیٹھے ہو، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ 2 آنکھیں چوکھی وڈیاں، 13 کروڑ بلب یہاں لگے ہوئے ہیں اس آنکھ میں، اور 13 کروڑ اس میں لگے ہوئے ہیں، 26 کروڑ، ویسے تو ان کو آئی ریسیپٹر کہتے ہیں، میں اس کا آسان ترجمہ کر رہا ہوں، بلب، 26 کروڑ بلب ان 2 آنکھوں میں، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں، اور 7 ارب انسان ہیں، اور 14 ارب آنکھیں ہیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے ملا کے دکھاؤ۔
اور 7 ارب انسان ہیں، کسی ایک انسان کی انگلی کے یہ جو دھاگے ہیں، یہ جو لائنیں ہیں، کسی سے ملا کے دکھا، کسی ایک